الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم پنجواں سپارہ سورۃ النساء آیت نمبر 84. اس کو قبل ذکر سی کمزور دل والے تھا کہ کمزور دل والے نرم دل والے ایویں کافرہ دیا افواہاں تو ڈر کے تے واہ ویلا مچانا شروع کر دیتے. اللہ رب العزت نے انہوں نے حکم فرمایا کہ تسی تحقیق کرن والیاں کول خبر دی تحقیق کرن والے مسئلے دی تحقیق کرن والیاں دے کول گئے کرو نہ کہ اپنے آپ تسی واہ ویلا کرنا شروع کر دیتا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی آپ دے آستانہ عالیہ دے تشریف رہ کے کرو تو ہاڈا دل اس خوف وچوں نکل کے اللہ تعالیٰ کی ذات خوف ہو تبدیل ہو جائے گا. کافروں کا خوف نہیں کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف سینے سے بسا ہے. جدو رب دی ذات کا خوف سینے سے بس گیا تیرے تے لیول لگ جائے گا کہ پرہیزگار بن گیا متقی بن گیا تقوی اختیار کرن والا خوف خدا کرن والا. پھر اللہ تعالیٰ دی ذات کا حکم آ جاتا ہے کملی والے محبوبہ تیری ذات نو بھی حکم ہے تے قیامت تک آن والے اے تقوی اختیار کرن والے اینا متقین نو پرہیزگاراں نو بھی حکم ہے یا لگ کے نہیں شہزا. اللہ پاک نے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ فقاتل فی سبیل اللہ اللہ دی راہ دے وچ جنگ کرو جہاد کرو. جہاد کدے نال کیتا جاتا ہے کافر نال. وہ مومن آپس وچ ایمان والے تے نہیں نا جہاد کر سکتے. لڑائی ہوئی گی تے کسی کافر نال ہوئے گی تے جدوں کافر مقابلے چاہے ایمان والے کو دو انعام ملنے نے یا شہید ہوئے گا یا غازی ہوئے گا. اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا جے مر گئے شہید بچ گئے تھے غازی دا بھی پلڑا بھارا ہے تے شہید دا بھی پلڑا بھارا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جے تسی نہ لڑی جے تسی جہاد نہ کیتا تے میں محمد عربی اکلا ہی تلوار پکڑ کے میدان جہاد چلا جاواں گا چاہے میرا سر قلم کر دیتا جائے گا. میں اکلا ہی جا کے کراں گا. اس کو کی مراد
جب آپ کی گل سنی صحابہ کرام بلبلا اٹھے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، معاف کر دیو، میرے آقا منبر شریف سے جلوہ کر۔ آپ نے فرمایا کہ ما ہوا قائن و ما یکون، جو کچھ ہو گیا وہ بھی پوچھ لو آج، جڑا کچھ ہونا ہے وہ بھی پوچھ لو آج، جڑا کچھ ہو گیا ہے وہ بھی پوچھ لو، جڑا ہون والا ہے وہ بھی پوچھ لو۔ اللہ اکبر۔ تاجداری عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دیو پچھلی صف سے بیٹھے ہوئے سن، کہ وہ تو گونیاں دے پل گسیج دے ہوئے آگے میرے آقا نے قدمہ ہے، یا رسول اللہ معاف کر دیو، لاج رکھ لو ساڑی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پردہ رہن دیو، کملی والیا محبوبہ، اسی ہر حال ایک تیرے نال ہیں، جہاد دا حکم دیو تے جہاد تے جان واسطے تیار، نماز دا حکم دیو تے نماز واسطے تیار، روزے دا حکم دیو تے روزے واسطے تیار ہے۔ اینو کہتے ہیں اطاعت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ۔ جدو کوئی تکلیف آ جائے اطاعت مصطفیٰ دے اندر، جڑا اس کو برداشت کر کے صبر کر لیتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والے کو بشارت دے دیو، خوشخبری سنا دیو، نماز پڑھے گا جنت ملے گی، روزہ رکھے گا دے جنت والا مل جائے، حج کرے دے جنت، کلمہ پڑھے دے جنت، زکاة دے دے جنت۔ دو چیزیں ایسی ہیں جتنے جنت والا مل جائے، روزہ رکھو جنت والا مل جائے، تے صبر کرو تے جنت والا مل جائے۔ قرآن پاک نے فرمایا ان اللہ ما صابرین، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات صبر کرن والیاں دے نال۔ دوسری جگہ تے فرمایا ان اللہ یحب الصابرین، شک کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات صبر کرن والیاں نال محبت کر دے، جڑا تکلیف برداشت کر لے، تے تکلیف آتی کتنی ہے؟ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا لا تکلفو، نئی تکلیف دیتی جاتی، تکلیف مصیبت جڑی کسے تے آتی ہے، پریشانی آتی ہے، نئی تکلیف الا وسعہا، ایک جگہ تے فرمایا کہ الا وسعہا، بندے دی پاور دیکھ کے اللہ تکلیف دیتا ہے، یا کنہ کو بھار چک لوے گا، اے کنہ کو برداشت کر لوے گا، انہا اللہ بھار چھوڑا دے، زیادہ وزن نہیں رکھتا موٹے آتی۔ ایسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اِلَّا نَفْسَكَ، سونیا تیری تکلیف تیری ذات والوئی ہے، تیری ذات والوئی ہے، میں تیلو تکلیف دے کے تے لینا بھی کی ہے، جو بندے کو خطاب ہے وہ بندے آپ تیلو میں مصیبتہ دے کے تے کرنا بھی کی ہے، وہ میں نے لبنا کی ہے، میں نے کی ملے گا رب فرماتا یا اللہ جنیا مصیبتہ پھر آدیا نے، اللہ فرماتا ہے تو بندہ بن جا مصیبتہ ختم ہو جانی گیا، تو انسان بن جا مصیبتہ ختم ہو جانی گیا، پریشانیاں ختم ہو جانی گیا، آفتہ ختم، بلاوہ ختم۔ بندہ کیویں بنیا جاتا ہے؟ جدو اللہ تے رسول دے آنکھیں لگے گا تو پھر بندہ ہے، پھر انسان ہے، اگر حکم عدولی کرے گا تو پھر انسان نہیں، حیوان تو بھی بنتا ہے، منافقت کرے گا تو
جانوراں تو ڈنگراں تو بھی پیدا ہے۔ منافق کے بارے اللہ پاک نے فرمایا ولکن لا یشعرون، اے انہاں نوں شعور بھی کوئی نہیں۔ انسان گل سمجھدا ہے اپنے عقل نال، اپنے دماغ نال، تو سمجھ دے نا عقل نال تے جانور وچ عقل کو نہیں، جانور وچ عقل کوئی نہیں۔ او بھینس مجھ عقل کتھوں آئی؟ وہ گل کیویں سمجھدی ہے؟ عقل نال نہیں، شعور نال سمجھدی ہے۔ وہ شعور بھی رب دی ذات والو، عقل بھی رب دی ذات والو۔ تے منافقاں دے بارے اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا ولکن لا یشعرون، اور ڈنگر تے کچھ شعور رکھدے نے۔ منافق لوکاں نوں شعور بھی کوئی نہیں، اور ڈنگراں تو بھی بھڑے نے، وہ جانوراں تو بھی بھڑے نے منافق لوگ، جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دے آکھے لگ گئے، اطاعت کر لیں۔ جدو اطاعت کر لیں تے اطاعت کرن تے اللہ تعالیٰ دی ذات نے کی فرمایا وحرد المومنین، حضرت ہونا میں ابھارنا، رغبت دلانا، یعنی کسی کو مائل کرنا۔ مثال دے طور پہ تسی نمازی صبح کا درس قرآن سن دے جی، انہاں لوکاں نوں ملدے جے جڑے کدی مسیتے بھی نہیں آئی، انہاں نوں جا کے تسی کہتے جے یار ایک دن آ جا، پھر پاویں نہ آ۔ جدو ایک دن آ کے وہ نماز پڑھے گا، باوضو ہوئے گا، درس قرآن سنے گا، تو پھر وہ دی عادت بن جاوے۔ اینو کہتے ہیں کسی کو ایک دن کی رغبت دلا دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا کملی والیا محبوبہ وحرد المومنین، ان مومنہ نور رغبت دلا۔ ادھے جو ہر معاملات آگئے، جہاد دی رغبت، نماز دی رغبت، روزے دی رغبت، حج دی، زکاة دی، ہر شے دی رغبت۔ جدو انسان راغب ہو جاوے، جدو انسان قائل ہو جاوے، اور جدو انسان نمازی پکا بن جاوے، ہون اللہ تعالیٰ نے ذات نے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہون نیکیاں چیزیں مجھے نروبت ہو۔ انہیں 5 نمازاں پڑھیاں نے، میں آج تہجد بھی شروع کر دی ہے۔ انہیں تہجد بھی پڑھی ہے تو میں آج اشراق بھی پڑھنی ہے۔ اے رغبت شروع کرو آپس سے۔ انہیں ایک بندے نو نماز واسطے لے آتا ہے، میں 2 بندیاں نو لے کے آواں گا۔ اے رغبت پیدا کرو، اے تبلیغ ہے، ہر بندے دا حق ہے کہ اپنے گوانڈی نو نہیں لیا سکتا تے اپنی اولاد نو تے لیا سکتا ہے نا۔ کوئی اپنے بھائیاں نو تے کسی ایک بھائی نو ایک دن لے آوے، دوسرے بھائی نو دوسرے دن لے آوے، اور تسی سارے بھائی بھائی جے جتنے ویکھے وس چلدا ہے اوتھے لا لو، اور جتھے زور لگدا ہے اوتھے لا لو۔ چلو برا نہیں آنا، پتر نہیں آنا، تے کوئی خادم ہے، نوکر ہے جڑا تہاڈا تنخواہ دار ہے، بھئی اونوں ہی باہ تو پھڑ کے آکھ دیو یار 5 منٹ تینوں چھٹی کم، تو جا نماز پڑھ لے۔ کیا اسی یہ بھی نہیں کر سکتے؟ کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا؟ ہاں اگر خود تسی نوکر جے تے تہاڈے مالک دا اہم ترین فریضہ بن گئے کہ وہ تہاڈوں جدوں نماز دا ٹائم آوے تے کہہ دے جا یار 5 منٹ تینوں چھٹی ہے، جا نماز پڑھ لے۔ خدا دی قسم مالک تے اللہ بھی راضی ہوئے گا، اللہ دا حبیب بھی راضی ہوئے گا، اللہ بھی راضی، اللہ دا رسول بھی راضی۔ وحرد المومنین، مومنہ چھ رغبت دلاؤ، ابھارو ہے نا۔ رغبت کنے دلائے؟ جیڑا کدی مسجد وچ نہیں آیا وہ تو کنے آکھنے؟ اللہ فرماتا ہے ایک بار انہیں بول دے جا،
انہاں دل نرم میں کر دیا گا اس پاس لان واسطے ایک باری اپنی زبانی چ کچھ کل کے بول دے صحیح انہوں سیدھے پاسے میں لا لیا گا صراط مستقیم دے ہوندے دل وچ میں محبت پا دیا گا کہنا تے تیرا کام بن جائے نا ایسی اپنی نماز دے لگے رہیے سانو اپنے نال غرض ہے کسے نال سانو کوئی غرض نہیں خدا دی قسم نماز قبول نہیں ہوے گی یہ آکھے نا کہ مینوں کسے نال کوئی غرض نہیں لا غرضی دی نماز قبول نہیں جی ہونی کیوں غرض نہیں سب تو پہلے تیرے کو سوال کیتا جانا ہے کہ تو مسلمان بھرا سا اور شراب پی رہے ہے تو نماز پڑھ رہے ہے تو کیوں نہیں روکیا تیرے کو پاور بھی سی وہ سود کھا رہے ہے تیرے کو پاور سی کیوں نہیں روکیا اور رشوت لے رہے ہے تیرے کو پاور سی کیوں نہیں روکیا کیوں نہیں پرواہ ہے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے ایمان والے کل بنیاد ایک دیوار دی طرح ایک کند دی طرح وہ دیوار ایک نال ایک لگے تے بنتی ہے تے مومن آپس وچ جڑ کے رہن تے مومن نے جے وچوں ایک بھی کڈ دتی جائے تے خلا پیدا ہو جاتا ہے خلا پیدا نہیں کرنا اور بھائی جڑ کے رہنا ہے نفرت نہیں کرنی نفرت دا بیج ساڈے وچ کافر بو دیندے نے کافر دی منشا اے ایمان والے آپس وچ فرقہ واریت دے تحت پاٹ جان جدا جدا ہو جان لیکن اللہ تعالیٰ دی ذات تینوں جدا نہیں کرتا اللہ دا حبیب جدا کرن والا نہیں اعلان ہوتا ہے بھئی اطاعت رسول ہی اطاعت خدا ہی غلامی رسول دا پٹا گل وچ پا لے مومن کدی جدا ہو سکتے بھئی چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کے اختلاف ختم کر دیا قرآن کہتا ہے کہ اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا آپس ایک تفرقہ آپس ایک تفریق نہیں کرنی ماتا یہ سمجھو کہ میں فلاں میں اونچی ذات دا اے نیوی ذات دا میرے برابر کیوں بیٹھ گیا اور نہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایوب نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اگے سنو مجدہ جا فضا تیرے واسطے ایمان والے آ جڑا اللہ دی ذات نے تینوں دیتا ہے واسا اسا اسلا اللہ دی ذات ان قریب ان یکف باس الذین کفروا اے ایمان والے آ تینوں اللہ دی ذات کافراں تے غالب کر دے گا کافر تیرے اگے ٹھہر سکے گا نہیں ایمان دی پاور دے اگے پاویں سپر پاور ہوئے ایمان دی پاور دے اگے پاویں سپر پاور ہوئے وہ بھی گھیسیاں کر کے واپس چلا جاتا ہے سپر پاور اے اللہ دا فرمانی اصل اللہ ان یکف باس الذین کفروا کہ ان قریب کافر تواڈے اگے روک نہیں سکن گے تواڈے اگے ٹھہر نہیں سکن گے تے ایک ایمان والا 1000 کافر تے حاوی ایک باری نعرہ تکبیر چلا دے کافر دا وچ پیشاب نکل جاتا ہے کافر بزدل ہوتا ہے اور ایمان والا بہادر ہے کیوں یہ بہادری ملی اس نے ایمان اور محبت رسول دی وجہ تو بہادری ملی اللہ تعالیٰ دی ذات دی محبت دی وجہ تو اس نے بہادری ملی اگے اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا ایک باری نعرہ مارتے صحیح وہ ایک باری سینہ تان کے کھڑا ہوتے صحیح وہ ایک باری پکارتے صحیح اللہ اکبر پھر ویکھی
کافر تیرے اگے رک سکے گا نہیں، تیرے اگے ٹھہر سکے گا نہیں، کافر ٹھہرنا نہیں۔ جی ایمان والا آپ ہی کھیچیاں کرنے لگ پے جا کے کافراں دے اگے تو پھر تو گل کہی اصلی نہیں نا۔ اور مال پیچھے، اور ڈالر پیچھے، اور پاؤنڈ پیچھے، انہاں کافراں دے اگے جا کے، یہودیاں دے عیسائیاں دے اگے جا کے ایمان والے ہی مومن ہی مسلمان ہی جا کے کھیچیاں کرنے لگ پے تو پھر گل گئی جتھے جانی چاہیے۔ وہ ایمان والا جی نے انہوں نے سینے بھی کھاؤنے کھانے جا کے دے اتوں سے گرین کارڈ لے رہے ہیں، جب گرین کارڈ ملتا ہے یاد رکھو انہوں نے عیسائیاں بھی باس مننا پہنتا ہے اور بھائی آقا مننا پہنتا ہے، پھر جا کے گرین کارڈ ملتا ہے۔ قسم چکنی پہنی ہے کہ میں دی اطاعت کروں گا، قسم چکنی پہنی ہے کہ میں قانون دی اطاعت کروں گا۔ اگر اطاعت نہیں کرے گا تو گرین کارڈ بھی نہیں ملتا کدی، دین وچ رکھ لو۔ جدو عرصہ پورا ہوتا ہے تہاڈا اوتھے رہن دا، اس تو بعد جدو تانوں گرین کارڈ ملدا ہے تہاڈے کول حلف نامہ لیندے نے، حلفیہ بیان لیندے نے۔ اوہی مومن جڑا اللہ دی ذات نو گارڈ بندا ہے انہاں نو گارڈ بن کے بیٹھا ہویا ہے۔ کیوں؟ پاؤنڈ دی خاطر، ڈالر دی خاطر مر جائے لعنت بھیجیے جے پیسے جڑا جہنم دا مالک بناوے تے جڑا قبر دی ہنیری رات بناوے تے یہ چاہنا ہے قبر وچ چانن ہوے، قبر دا بلب تیری تہجد دی نماز اور روشنی کر لے گا، قبر دا بلب تیری زکات ہے، قبر دا چانن تیرا یتیمہ دے سر تے ہاتھ رکھنے رکھ لے کر لے روشن کو سن۔ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا واللہ اشد باسا، واللہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اشد بہت ہی زیادہ، شدید ترین، شدید بہت زیادہ، اشد باسا اللہ تعالیٰ کی ذات بڑا سخت گرفت کرنے والا ہے۔ ایتھے گرفت آ گیا ایک جگہ تے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات کی پکڑ بڑی شدید ہے، بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، ایتھے فرمایا واللہ اشد باسا، اللہ کی گرفت بڑی مضبوط ہے، واشد تنکیلا اوندا عذاب بڑا سخت ہے۔ عذاب تے گرفت کتے واسطے؟ جیڑا بندہ تے بندے دا پتر نہ بنیا، اے یا اپنی پنجابی دی مثال دے سکتا اور اس کو اگے الفاظ کو نہیں سمجھاون واسطے، اور جیڑا بندہ تے بندے دا پتر نہ بنیا اللہ دی گرفت تے پکڑ تے سخت عذاب اوندے واسطے جیڑا انسان بن گیا اور جیڑا بندہ بن گیا، جیڑا بندہ بن گیا اس کو اگے گل نہیں کوئی نہیں۔ بندہ کینوں جانے گا؟ جیڑا ہر گل من لے، جیڑا سر جھکا لے، جھکن والے نوں تے بندہ کہندے نے، جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم دے اگے سر خم تسلیم کر لوے، اللہ فرماتا تینوں وارث بنا دیاں گا۔ وارث الذین یرثون الفردوس، جڑے جنت الفردوس دے وارث بن گئے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت وچ رہیں گے۔ آیت نمبر 84 مکمل، اگلی آیت انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تے کل اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى، یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخش فرما، درس قرآن قبول و منظور فرما، غلطیاں خطاواں خدائیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔